اپنی مرضی سے وصیت کر سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ میرے 30 لاکھ ہے، تو 10 لاکھ کی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ 10 لاکھ مدرسے میں خرچ کریں، مسجد میں خرچ کریں، فلاں غریب رشتہ دار کو دے دیں، یا اس سے پانی کا انتظام کر دیں۔ وہ جس طریقے سے چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہاں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وصیت اس کے نام دوبارہ نہیں کر سکتا جو پہلے وارث ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے حصے میں 10 لاکھ آنے تھے اور وہ کہے، مرنے والا کہے کہ اس کو 20 لاکھ دے دینا، تیسرا حصہ دے دینا، یہ غلط ہے۔ تیسرے حصے کی جو وصیت کرے گا وہ غیر کے بارے میں کرے گا، جو وارث نہیں ہے، دور کا رشتہ دار ہے، جیسے میں نے کہا مسجد وغیرہ یہ۔ اور پھر ورثاء پر لازم ہے کہ اگر مرنے والے نے کہا مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، اور وہ کہے کہ گلی اکھڑی ہوئی ہے تو چلو گلی بنا لیتے۔ اس نے تو کہا تھا مسجد مدرسے کے لیے، اس نے کہا جی فلاں نیکی کا کام ہے یہ کر لیتے ہیں، غلط ہے۔ جہاں وصیت کرنے والے نے کہا تھا اسی جگہ پر پیسے لگانا ضروری ہے، ورنہ ورثاء اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اور اگر اس نے حق مار نہیں دیا، یہ بھی اچھی طریقے سے سن لیجئے، حق مار نہیں دیا تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے حق مار دیا جائے گا۔ اگر اس نے قرضہ دینا ہے کسی کا، پہلے قرضہ دیا جائے گا۔ یہ معاملات کلیئر کرنے کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے وارث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مشرکین عرب اور اب ہندو، آپ نے اس پر غور کیا یا نہیں کیا کہ جو ہندو ہے ان کے بھائی جو ہیں، بڑا بھائی وارث بن جاتا ہے، پھر اس کی مرضی کسی کو دے یا نہ دے۔ اسلام میں اس طرح نہیں ہے، وارث متعین ہے۔ دیکھو جی، ڈبل ملے گا مرد کو، سنگل ملے گا عورت کو، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، اب زمین جو ہے 3 مرلے ہے تو ڈبل ملے گا بھائیوں کو، سنگل ملے گا اس کو۔ بہت ساری ہماری ماڈرن خواتین کہتی ہیں کہ جی سنگل ہمیں کیوں ملے گا، ہمیں بھی فل حصہ ملنا چاہیے۔ تو نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے یا عورت پر ہے؟ بھئی شادی کرنی ہے تو باپ نہیں کرنی ہے نا، عورت کے ذمہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب والا اپنی شادی خود کرے گی۔ تو وہ کسی کو اگر بیوی بنا کر لائے گا تو اس کا خرچہ بھی مرد کرے گا، اور اگر بیٹی کو بیائے گا اس کا خرچہ بھی مرد کرے گا۔ اس لیے مرد کو اسلام نے ڈبل دیا، عورت کو سنگل دیا۔ عورت کے تو ذمہ نہیں ہے، اس نے تو اپنا کوئی خرچہ ہی نہیں کرنا۔ دیکھو جی، یہ قوانین ہیں، ان میں تبدیلی نہیں لا جا سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے جی وراثت۔ اب بڑے اس میں گمبھیر مسائل ہیں، اس کے لیے بالکل آسان اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک باقاعدہ سوال لکھا جاتا ہے، اس کے بعد کسی بڑے ادارے میں جائے، وہ اس کو تقسیم کر دے گا، یعنی وراثت اس کو اتنی ملے گی، اس کو اتنی ملے گی، اس کو اتنی ملے گی۔ اس کے بعد نیچے سائن ہوں گے، پھر اس کے بعد جناب والا سٹمپ لگے گی۔ اس میں اگر آپ کو کچھ خامی نظر آئے تو آپ عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ عدالت جو ہے اس مفتی صاحب کو جناب بلائے گی اور وہ عدالت کو سیٹسفائی کرے گا کہ جناب میں نے اس قانون کے تحت، اس اصول کے تحت یہ جناب اعلیٰ فتویٰ دیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر کہہ دیتے ہیں مفتی صاحب ہے، وہ اسی طرح مفتی ہے جیسے جلیبی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، پورا
کورس جو ہمارا مذہبی ہے اس کے بعد 3-4 سال لگتے ہیں، پھر پریکٹس کے لگتے ہیں، پھر جا کر مفتی بنتا ہے، اور قانون کے نقطہ نظر سے وہ پابند ہے کہ عدالت میں جا کر عدالت کو بتائے کہ میں نے فیصلہ اس بنیاد پر دیا ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس کے خلاف کیا ہے وہ رسا نے، تو وہ رسا مجرم ہے، اور اگر وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی ہے کہ اس نے کہا میں جب مروں تو میراثیوں کو بلا لینا، ڈھول بجانے والوں کو بلا لینا، فلاں کو بلا لینا، جب میں شان و شوکت سے میری میت جائے جی، اور ڈھول باجوں میں جائے اور تم دفن کرنا، اوپر رقص کرنا، یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا۔ جو شریعت کے خلاف اس نے وصیت کی ہے وہ نہیں کرنا، اور اگر اس نے تو شریعت کے مطابق وصیت کی ہے یا لکھ دی ہے، یا 2 لفظ کہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق تم تقسیم کر لینا مال، اور پھر پیچھے والوں نے کوئی غلط کام کیا، یعنی مرنے والے نے تو نہیں کہا، پیچھے والوں نے وہاں ڈھول شروع کر دیے، جیسے ہمارے آج کل بزرگان دین کی مزارات ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں وہ تو نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اچھے تھے، اوپر والوں نے کمائی کے لیے غلط کام شروع کر دیا۔ اب شہباز کرے پرواز اور جانے راز دلاں دے، یہ کیا مذاق ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں، اور وہاں ڈھول ڈھمک کے منشیات، ناچنا، کنجریوں کو لے جانا، رقص و سرود کی محفلیں برپا کرنا، یا لوہے کے ڈھول اور گھنٹے جسم میں باندھنا اور پھر رقص کرنا، پیر کو راضی کرنا، یہ طریقہ یقیناً بزرگوں نے نہیں کہا، یقیناً انہوں نے نہیں کہا، یہ اوپر والوں نے اپنے مالی مفاد کے لیے کام شروع کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو آج ہم یہیں تک پہنچے، اس سے آگے آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا ہم ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔